نبی، کذاب نبی، دجال نبی۔ پھر اس کے بعد بات نہ بنی، صرف ایک دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بلا پھر رہا ہے، تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیے۔ رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا، کہنے لگا ایک دن رہ گیا، اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے، کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑھو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک آؤ، اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی، اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے، لیکن آتھم نہ مرا۔ 6 ستمبر 1894 کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بتایا گیا، تو وہ تو نہ مرا، الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا، وہ 3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا۔ پھر اس نے ایک نئی پیشگوئی گھڑی، کہنے لگا کہ 1887 کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا، اور اس کی بڑے فضائل بیان کیے، لیکن پھر 1887 کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب پریشان ہو گیا، پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا، 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا 1887 کے اندر، نام اس کا بشیر احمد رکھا، لیکن وہ صرف 1 سال کے بعد مر گیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے، میری مراد کوئی اور بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد 1899 میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے 12-13 سال بعد، اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئی، اس کا نام مبارک رکھا گیا، اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ کا کرنا ہوا 1907 کے اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا، 9 دن تک مسلسل بخار رہا۔ اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی، اب وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا، تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبض ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی، تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آ گیا، اس نے نئی وحی گھڑ لی، کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا۔ تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبض پہ ہاتھ رکھا تو نبض اتر چکی تھی، کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی سے کستوری لائیں۔ وہ کستوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے، تالا کھول ہی رہے تھے کہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے ابھی ابھی بیچارے نے وہی گھڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 9 دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا، اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا بخار اتر گیا، حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا، کہا بخار نہیں اترا، بیچارہ ویسے ہی مر گیا۔ تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی، وہ ذلیل الرسوا ہو گئے۔ پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی، کہا میں 80 سال یا 80 سال سے زیادہ عمر جیوں گا، یہ اس نے آرزو کی، اور جب مروں گا یا مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا۔ لیکن پھر 26 مئی 1908 کو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی ذلت کی موت مرا، اور 69 سال کی عمر میں مرا، جبکہ اس نے 80 سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی۔ کم از کم 11 سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا۔ نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، ایسے پلیتوں کو مدینے میں موت تو نہیں آیا کرتی تھی، باتھ روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی۔ جب پیدا ہوا، خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں تھا، ذلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو ذلیل ہو کے۔ اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار ذلیل و رسوا ہو کر جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اور ذلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے، لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو اذیت میں مبتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا، ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا۔ 102 سال ہو گئے اس ظالم کو مرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو، جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے
اور انگریز کی وفاداری کے لیے، اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا۔ مرزا طاہر بھی، مرزا مسرور بھی، سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پل رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر 10,000 لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں، جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں۔ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد صحیح ہو لیں گے۔ یہ گکھڑ میں ایسا واقعہ ہوا، 4-5 سال ہوئے ہیں، ایک شخص نے مرزئی لکھا، پھر مہلت نہ ملی، موت آ گئی، پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذاب علیم۔ صاحبوں کبھی بھی ٹگوں پہ، پیسوں پہ، دولت پہ، اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متاع عزیز کا سودا نہ کرو۔ سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، جہان بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، محمد بتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے۔ یہ کیا ہوا چند ٹگوں کے لیے لوگ دین بدل رہے ہیں؟ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، جی ان سے بائیکاٹ کریں گے، ترس آتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں۔ تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ان 8 اور 10 سال کے بچوں پہ جو ہوٹلوں پہ برتن مانج رہے ہیں، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا؟ ہوٹلوں کے پچھواڑے پہ جو سر جھکائے لائنوں میں بچہ کھچا لینے کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے؟ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، رات کو خواب میں حضور کو دیکھا، آقا نے رخ پھیر لیا، حضور فرمایا میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تو کوئی بات ہی نہ کرے؟ کہنے لگا ما قدر، تو میرے میں طاقت نہیں تھی، میرے میں طاقت نہیں تھی، میں کمزور تھا، بات نہیں کر سکا۔ فَأَوْمَا إِلَى صَبَابِهِ وَالْوُسْطَى، حضور نے اس انگلی اور اس انگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا، إِلَىٰ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ فَهُوَ أَعْمَىٰ، جب صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ کہ میری زوجہ کے بارے میں کوئی بد زبان منہ کھولے تو اس کتے کی زبان کھینچ کیوں نہیں دی ہے؟ تو آج ختم نبوت کے باغی بھونک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں۔ وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی حفوات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے اس سے قطعاً بائیکاٹ کریں۔ کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور نصیب فرمائیں گے، اور اگر تم کسی مرزئی سے تعلق رکھو گے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں قصے نبوت پہ، اور تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے ہو۔ مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے اور غیرت کا سبق سکھایا ہے۔ صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر